ضرورت ہے. صف کا مطلب ہوتا ہے صف بنانا، قطار بنانا، ٹو میک اے لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم جو کہو وہ بات کرتے نہیں ہو. اسلام دعووں کا سلوگنز کا دین نہیں ہے، اسلام عمل کا دین ہے. ہمیں سلوگنز اچھے بڑے لگتے ہیں، اللہ نے بتا دیا اسلام سلوگنز کی طرف صرف اور صرف تمہیں ڈائیورٹ نہیں کرتا. جینڈر ایکوالٹی کا سلوگن ہے تو بڑا اٹریکٹیو، لیکن یاد رکھنا اس نعرے کے اندر کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہے. جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ دعوے نہیں کرتا، وہ محنت کرتا ہے. اور جو دعوے کرتے تھے وہ منافق ہوتے تھے. اور منافق کی 3 نشانیاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ روزیں رکھتا ہو. کیا نشانیاں ہیں؟ بولے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھگڑا کرے، اور وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. ہم سب اپنے اپنے دلوں کی تلاشی لے لیں، اپنے اپنے دلوں کو چیک کر لیں کہ کیا ہمارے اندر ان میں سے کوئی عادت تو نہیں ہے. تم جو بات کہتے ہو اس کو پورا بھی کیا کرو. بتا دیا گیا اسلام بہت ریئلسٹک زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے. دعوے سے عمل کی کوشش کم مت کر دینا. دعویٰ اپنی جگہ ہونا چاہیے، عمل اپنی جگہ ہونا چاہیے. اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. یعنی کیا بتایا گیا کہ جب قتال کا مرحلہ آتا ہے تو وہ کس طرح لڑتے ہیں، گویا کہ وہ ایک مضبوط دیوار ہیں. اور قتال کا مرحلہ کب آتا ہے؟ جب علم پھیل جاتا ہے، جب قوم منظم ہو جاتی ہے، تب ہتھیار ہاتھوں میں پکڑائے جاتے ہیں. مسلمان ابھی تو ہمارا جو حال ہے، ہم تو ابھی بیسک سوالات سے ہی باہر نہیں نکلے. ابھی تو ہمیں تراویح کے اندر صف بنانا نہیں آئی، ہم قتال کے اندر صف کیا بنائیں گے. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں کس طرح سے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج 1.6 بلین ہیں مسلمان، لیکن اسلام کی عمارت بڑی کمزور ہے. اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنا ہے. اللہ نے یہاں پر کہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. دیوار کس سے بنتی ہے؟ اینٹوں سے بنتی ہے. پہلے صف بندی کی بات کی گئی. صف بندی انسانوں میں، امت میں اتحاد پیدا کرتی ہے. صف بنتی ہے عاجزی کے ساتھ، اپنا رائٹ چھوڑنے کے ساتھ، بے غرضی کے ساتھ صف بنتی ہے. حدیث میں آتا ہے اگر تم صفیں درست نہ رکھو گے اللہ تمہارے دل ایک دوسرے سے پھاڑ دے گا. اور آج ہم اپنی صفوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ابھی بہت تربیت کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے اندر ڈسپلن نہیں آیا، ابھی ہم مسلمانوں کے اندر اللہ سے محبت کا وہ ایلیمنٹ نہیں آیا. پھر یہاں بنیان مرصوص کہا گیا کہ مسلمان ایک مضبوط دیوار ہیں. دیوار بنتی ہے اینٹوں سے، اور اینٹوں کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اینٹ کا کمبینیشن ایک جیسا ہوتا ہے، سب بجری سے بنتی ہیں تو مضبوط بنتی ہیں. ہم مسلمان بنیان مرصوص کب بنیں گے؟ جب ہم میں سے ایک مضبوط اینٹ بن جائے گا اور ہمارا کمپوزیشن بنے گا قرآن کے سٹرکچر کے اندر، قرآن کے مولڈ کے اندر. یہی ہوگا. اور اینٹ کو جوڑنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ اینٹ کو جوڑنے والی چیز سیمنٹ ہوتا ہے. بتا دیا گیا اگر تمہیں ٹیم ورک کرنا ہے تو تمہیں کیا اس میں سیمنٹ چاہیے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہو، تم بنیان مرصوص بن جاؤ گے. جو اینٹیں دیوار میں لگ جاتی ہیں وہی فائدہ مند ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جو اینٹیں بچ جاتی ہیں اس کو بچے کرکٹ میں استعمال کر لیتے ہیں، یا اس کو آپ اپنے گیٹ کے پاس رکھ لیتے ہیں، یا آپ اس کو قیاری میں کہیں کھڑا کر لیتے ہیں. بیکار، کسی کام میں نہیں آتے. وہ اینٹ کام کی جو دیوار کے اندر جا کر فٹ ہو جائے، وہی اینٹ کام کی جو آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند ہو. تو مسلمان امت کے اندر وہ مسلمان کام کا جو ٹیم ورک کے اندر انفرادی طور پر ایک مضبوطی کا سہارا تھام لے اور جا کر امت کے اندر جڑ جائے. تو مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اور میں اس امت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پر اپنے کمپوزیشن کو مضبوط کریں، علم حاصل کریں، آپس میں جڑ کر رہیں، سنتوں پر عمل کریں، اور ہر ایک اپنے اپنے آپ کو مشین کے پرزے کی طرح اس جگہ پر فٹ کر لے جہاں پر اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے. اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہاں پہنچ جائیے. اس لیے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ صرف ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے وہ بہت کچھ سن رہا ہے اور بہت کچھ عمل کر رہا ہے. مومن ایکٹنگ نہیں کر رہا ہوتا.
مومن پریکٹیکلی کام کر رہا ہوتا ہے، مومن کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے، مومن کی زندگی کے اندر دن بدن کام سے کام مصروفیات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اللہ کی خاطر عمل کرتا ہے اور اسی لیے وہ بنیان و مرصوص بنتا ہے۔ یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، یعنی بنی اسرائیل نے جب ٹیڑھ اختیار کی، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کا آگے بڑھنے کا سسٹم کرپٹ ہو گیا تو اللہ نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی، اس لیے کہ اللہ کا کلام سن کر ان کے دل نہیں پگھلے تھے۔ یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل کے اندر، بائبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام احمد موجود تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس نام کو ٹرانسلیٹ کر دیا۔ احمد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی، اور احمد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو بہت تعریف کرنے والا ہے۔ انہوں نے اس نام کو ٹرانسلیٹ کر دیا، مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سرید دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ منہ کی پھونکوں سے کیا مراد ہے؟ اپنے پروپیگنڈا سے اسلام کی باتوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے پروپیگنڈا سے مسلمانوں کو ان کے اسلام سے بدگمان کرنا چاہتے ہیں، اپنے پروپیگنڈا سے مسلمانوں کی لائلٹیز کو اسلام کی طرف سے ہٹانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو اس کی 100% لائلٹی چاہیے، 99.9% بھی نہیں، 100% لائلٹی چاہیے۔ تو جو کفار کام کرتے ہیں پروپیگنڈا کرنے کا، اگر کوئی مسلمان بھی ایسے پروپیگنڈے کے اندر آ کر مصروف ہو جائے اور اسلام سے مسلمانوں کو بدظن کرے تو وہ کفار کا ماؤتھ پیس بن جاتا ہے اور پھر وہ مسلمانوں کو دین سے دور کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، اپنے پروپیگنڈا سے نہیں مٹا سکتے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ کام تو ہو کر رہے گا۔ آپ اور میں یہ دیکھ لیں، آپ نے اور میں نے اس میں اپنا کتنا حصہ ڈالا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ دعوے کرنا چھوڑو، رونا دھونا چھوڑو، پریکٹیکلٹی کی بات کرو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ آپ کو ان الفاظ میں چھپی ہوئی دھمکی محسوس ہو جائے گی۔ اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد انسان ایک جیسا رہ سکتا ہے، ایمان آنے سے پہلے، ایمان آنے کے بعد انسان کا عمل ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ انسان قرآن کی رینبو سے اپنی زندگی کو سجاتا ہے۔ اس کی زندگی میں بیسک عبادات کے 5 پلرز بھی ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں ایمان بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان بھی ہوتا ہے، اور اس کے عمل کے اندر ارادے اور سنتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجئے۔ قرآن کی بشارتیں آپ اور میں اپنے دل پر محسوس کریں۔ اللہ کرے کہ قرآن سن کر آپ کی اور میرے دل کی کلی کھل جائے۔ ہجرت جہاد کا جب سٹیپ آئے تو ہم لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ تو حواریوں نے جواب دیا تھا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ ساری دنیا میں آج دین نافذ ہو جائے اور اس میں میرا کوئی حصہ نہ ہو، میں محروم رہ جاؤں گی آخرت میں ناکام رہ جاؤں گی آخرت میں۔ اس وقت بنی اسرائیلیوں کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ پکارنے والا پکارے، دوسروں کے انتظار میں نہ رہے۔ آپ پکارتی جائیے، آگے بڑھتی جائیے، پکارتی جائیے، آگے بڑھتی جائیے، اپنے عمل میں ڈیلے نہ کیجیے، اپنے لیے ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال نہ کریں، ڈیلی نہ کریں، لوگوں کو انسینٹیو دیں اینڈ لیڈ فرام دا فرنٹ،
لیڈر بننے کی کوشش کریں اسلام کے معاملے میں. سنتوں کو آپ پہلے زندہ کریں, سنتوں کو آپ پہلے ریوائیو کریں, ایمان کو آپ پہلے ریوائیو کریں. ایمان آپ کے گھر سے شروع ہو, آپ کے خاندان کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے. اس انتظار میں نہ رہیں کہ قافلہ بنے گا تو میں عمل کرنا شروع کروں گی. اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب میری ساری فرینڈز بدل جائیں گی تب میں بدلوں گی. اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب میرے شوہر میرے ساتھ بالکل موافق ہو جائیں گے تب میں عمل کروں گی. آپ آج سے دعا کرنا شروع کریں اور آج سے عمل کرنا شروع کریں. اللہ لوگوں کے دل بدلے گا, اللہ لوگوں کا آپ کا ساتھی بنائے گا. ایک دفعہ آپ انصار اللہ تو بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے ایسا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس ماحول کے اندر آپ اور میں دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلانے والے ہوں, جس ماحول میں آپ اور میں لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان کر کے دکھانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عظیمت کے لیول پر دین پر عمل کرنے والا بنائے, بیئر منیمم سے ہمیں اوپر اٹھائے اور ہمارے ایمان کو دن بدن روز بروز تازہ سے تازہ کرتا چلا جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ